السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے۔ چند دنوں کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا۔ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے۔ مکہ کے اندر ابھی 40 لوگ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ایسا منظرنامہ تھا کہ دنیا کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی۔ انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش کو چھوڑ کر خدائے واحد کی طرف دعوت دی تو مکہ کے لوگوں نے ایک محاذ کھول دیا۔ چاروں طرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ چند لوگ تھے، مکہ کی سرزمین ان پر تنگ ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر ابن ہشام سے یا عمر ابن خطاب سے، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ بات ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا پیغام دیا۔ مکہ کی زمین مسلمانوں کے اوپر تنگ ہے۔ اس وقت مکہ میں جو دو شخص ہیں، ایک ابو جہل اور دوسرے حضرت عمر، یہ دونوں مکہ کے اندر بڑے بہادر سمجھے جاتے ہیں۔ مکہ کے اندر اس وقت مسلمانوں سے سخت نفرت کرنے والے سمجھے جا رہے تھے، اور ان دونوں کو مکہ کے اندر ایک اہمیت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سخت قسم کے لوگوں میں سے ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔
کتنا بڑا پیغام ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک بہت سارے زمانے آئے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور اس وقت بھی مسلمان اس ملک کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہمیں پچھڑا ہوا سمجھا جاتا ہے. ہمارے ارتقاء کے سبھی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے اوپر پسماندگی کی چادر کو اڑا دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے کمزور ہیں، پور ہیں اور اس طرح سے ہیں. اور ہماری حیثیت تو اس وقت ایسی ہو گئی کہ ہم بالکل، ہماری کوئی آواز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس وقت آواز کو دبایا جا رہا ہے، اس وقت ان کے ماننے والوں کو دبایا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ صرف ہم اپنوں کے لیے دعا نہ کریں بلکہ سب کے لیے دعا کریں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو سخت سمجھے جاتے ہیں، جو ظالم سمجھے جاتے ہیں. بد دعا دینے کے بجائے ہمیں کیا ہے، ان ظالموں کے حق میں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے، اور کب اللہ تعالیٰ انقلاب لا دے اور کب حالات بدل جائیں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. دعا خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واقعہ بیان کیا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ جب میں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے تو میں بھی غصے میں آ گیا، اور میں نے کہا کہ اس طرح سے بے چینی کی کیفیت کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ میں خود ننگی تلوار لے کر دوپہر کے وقت میں نکلتا ہوں. ایک صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، کہنے لگتے ہیں اپنے گھر کی خبر لے. میں اپنی بہن کے گھر پہنچا. میری بہن اس وقت پڑھ رہی تھی. میں نے جب وہ بہن سے کہا کہ کیا کر رہے، تو کہا کہ میں اسلام کے دامن میں پناہ لے چکی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا. بہن نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہیں ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتے ہیں، اور خون کے اس فوارے کو دیکھ کر بہن اور بہنوئی کو پیٹنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. اور بہن اور بہنوئی اس وقت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سیکھ رہے تھے. قرآن مجید ان کے سامنے پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. بہن نے کہا کہ اسے ناپاک آدمی چھو نہیں سکتا، پاک آدمی کا ہونا ضروری ہے، پاکی کے لیے ضروری ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو جانے کے بعد اس قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، اور سورہ حدید کی جب آیتیں تلاوت کرتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، چند آیتوں کے بعد جب یہاں پہنچتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو فوراً جو ہے گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، آپ کے لیے خوشخبری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی. دو شخصوں کے لیے دعا فرمائی تھی، عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب. اللہ نے آپ کے حق میں دعا قبول فرمائی. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد نعرہ تکبیر کی جب صدا بلند ہوتی ہے اس دار ارقم کے اندر، تو پورے مکہ کے اندر اس صدا کی آواز پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ایک عزت عطا فرمائی، سرفرازی فرمائی، ایک قوت ملی، ایک طاقت ملی، اور جس کی وجہ سے لوگ کچھ نہ کچھ کشمکش کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا اور اس طرح سے حالات کا بدلنا، اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی کیا ہے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کیا ہے، دعا کریں، اور اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، قرآن مجید کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہر ایک انسان ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ کے قبض قدرت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے، اسی وجہ سے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ مراد رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مراد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا سرفرازی فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے لگے، اتنی محبت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی بھی کم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے کیا ہے، محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا ہے، آپ کی محبت مکمل ہو۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص یہ فرما رہا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، آپ کے احکام کے مطابق، آپ کی شخصی طور پر، آپ کے ذاتی طور پر، آپ کا جو پیغام ہے، ان ساری چیزوں سے کیا ہے، محبت کرتا ہوں، اور ان ساری چیزوں کے لیے میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتی ہے۔ مکہ کے اندر بھی 13 سال رہتے ہیں، مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری جگہوں میں کیا ہے، مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لوکان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بے انتہا بھاگتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر بات کے اندر اپنا مشیر بنایا، اور دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مژدہ بھی سنایا، شہادت کی خوشخبری ہی سنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد کے اندر، قناعت کے اندر، اسی طریقے سے سادگی کے اندر، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی رہی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی امیر المومنین نہیں بنائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ہے۔ اس کے بعد جب ان کا وصال ہو جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، اس کے بعد اب غور سے دیکھا جائے کہ جس نے شام کو فتح کیا، جس نے مصر کو فتح کیا، جس نے عراق کو فتح کیا،
اور اس طریقے سے صرف فتح ہی نہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہ فتح کیا وہاں پہ ایسے انتظامات کیے، ایسی چیزیں کی کہ وہاں پہ کیا ہے ثابت قدمی کے ساتھ وہ جو ہے ملک آج بھی چل رہا ہے۔ اتنی جو ہے 1400 سال کیا ہے گزر چکے، لیکن آج بھی وہاں پہ جو ہے مصر ہو، شام ہو، عراق ہو، اور وہ جو بھی علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے تھے، وہ سارے علاقے آج بھی اس کے اندر ایسا انتظام و انتظام کیا کہ جو دنیا لانے سے کیا ہے قاصر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کے اوپر بہت زیادہ زور کیا کرتے تھے، یعنی انصاف کرنا، ہر معاملے کے اندر انصاف کرنا، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، مالدار ہو غریب ہو امیر ہو، انصاف کے دامن کو کیا ہے نہیں چھوڑنا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فارمولہ تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے اندر بیت المال قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کا انتظام فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا انتظام فرمایا، اسی طرح ڈاک خانے کا انتظام فرمایا، سرائے خانے کا انتظام فرمایا، معلموں کے لیے تنخواہ کا انتظام فرمایا، مؤذنوں اور اماموں کو تنخواہ کا جو ہے وظیفہ مقرر کیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری چیزوں کا دنیا کے اندر ایک نقشہ بنایا اور دنیا کو ایک نظم و نسق کے اندر رکھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا کوئی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے یا کسی ملک کے اندر امن ہونا چاہتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فارمولے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ گاندھی نے بھی کہا تھا، گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خلافت کی اور جنہوں نے ایسا نظام قائم کیا تھا، اس طریقے سے اگر چلیں گے جہاں پہ سادگی ہوگی، جہاں پہ کیا ہے انصاف ہوگا، جہاں پہ عمال اور جہاں پہ حاکم، جہاں پہ لیڈر وہ کیا ہے سادگی کے ساتھ کیا ہے کام کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوتے ہیں، اس وقت کے گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے لباس کو اچھا کر لیجئے، آپ اپنے جو ہے بناؤ اور سگار کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجھے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، مجھے آسائش کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بناؤ اور سگار کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے آسائش کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو مجھے دیا ہے اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دیا ہے، لہذا میں اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا، جو میں ہوں وہی میں کروں گا، اس کے علاوہ میں اور کر نہیں سکتا۔ چنانچہ بیت المقدس اسی حالت کے اندر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں عیسائی لوگ۔ آج بھی دنیا کی تاریخ جو ہے مثال پیش کرتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے غلام کے ساتھ، اسلم کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ فرمایا، اونٹنی کا بھی خیال رکھا، غلام کا بھی خیال رکھا، اپنا بھی خیال رکھا، اور انصاف کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے پرواہ نہیں کی، چاہے جو ہے جبلہ کا معاملہ ہو، چاہے اپنے بیٹے ابو شہمہ کا معاملہ ہو، چاہے کسی کا بھی معاملہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کے معاملے میں پرایا اپنا اور پرائے کو کہیں پہ بھی کیا ہے جگہ نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے، یہ بھی دیکھیے یکم محرم الحرام کا آج 26 ذی الحجہ ہے، 27 ذی الحجہ کو نماز کے وقت میں وہ معاملہ کیا ہے پیش آتا ہے۔ لولو جو شخص تھا، اس کا نام جو ہے لولو، اس نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا مالک میرے اوپر جو ہے بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر کیا ہنر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس 3 ہنر ہے۔ تو کہا کہ تمہارے ہنر کی وجہ سے، تمہارے فن کی وجہ سے تمہارے اوپر جو اجرت متعین کی ہے تمہارے مالک نے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم چکی بہت اچھی بناتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ ہاں میں چکی اچھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کا شور جو ہے، جس کا غلغلہ مشرق کی طرف بھی ہوگا، جس کا غلغلہ مغرب کی طرف بھی ہوگا، چاروں طرف ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے، جب وہ جاتا رہا تب
تک نگاہ سے دیکھتے رہے اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ شخص جو ہے مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ شخص چلا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، وہ لولو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے بہت سارا خنجر چلایا اور ایک صحابی نے اس کے اوپر کمبل پھینک دیا جس کی وجہ سے اسے پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امامت کی جگہ رکھا اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ کس نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی، جو مجدہ سنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس شہر کے اندر اور شہادت کی موت عطا فرما، یعنی مدینہ کے اندر اور شہادت کی موت۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ کے اندر موت ہوتی ہے اور اسی طرح مدینہ کے اندر شہادت ہوتی ہے اور مدینہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوتی ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے اور یہ ان کی دعا بھی کیا ہے قبول ہوتی ہے۔ بہرحال میں جو ہے یہ سنانے کا جو مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولادوں کو، آج ہم اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک روشن کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے ایک راستہ پا سکتے ہیں، جس کے اندر زہد بھی ہے، جس کے اندر قناعت بھی ہے، جس کے اندر تواضع بھی ہے، جس کے اندر سادگی بھی ہے، جن کے اندر جو ہے شجاعت بھی ہے، جس کے اندر عدالت بھی ہے، جس کے اندر خدمت بھی ہے، جس کے اندر جذبہ بھی ہے، ساری چیزیں کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن زندگی کے اندر جو ہے موجود ہے۔ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس مطالعے کی روشنی میں ہمیں کیا ہے زندگی گزارنی چاہیے۔ آخری ایک بات ہے، ایک بڑی اہم کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق ایک بڑی اہم کتاب ہے، اس کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو انگلش میں بھی ملے گی، اردو میں بھی ملے گی، عربی میں بھی ملے گی، ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے موجود ہے۔ الفاروق کا کبھی آپ مطالعہ کیجئے، اپنی زندگی کے اندر آپ اسے داخل کیجئے، دیکھیے آپ کی تجارت کے اندر، آپ کی ملازمت کے اندر، آپ کی سیاست کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر، آپ کی نسلوں کے اندر کیا ہے انقلاب آ جائے گا۔ وہ ایسی کتاب ہے، اسے جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے، چونکہ 15-20 منٹ کے اندر ساری باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، یہ مختصر سی بات ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور روشن باب جو زندگی کے اندر ہمیں کیا ہے نمونہ پیش کرتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔